بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانے گرامی، جب مولا کی دشمنی آتی ہے تو وہاں عقلیں ماری جاتی ہیں۔ مولا کا بغض و عداوت انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کفایہ کے بڑے مشہور مدرس سے میری بھی کسی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو کہا ان سے منسوب ہے آغا ستودے قم مقدس میں، ان سے متعلق ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی حق کی مخالفت کرتا ہے وہ جوان مرگ ہوتا ہے۔ تو کہا کیا مطلب؟ کہا اس کا علم جوانی ہی میں ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ عزیزان گرامی، یہ جتنے بھی مولا کی عداوت رکھنے والے ہیں نا، آپ ان سب کے اندر دیکھ لیں گے، نہ عقل نظر آئے گی نہ علم نظر آئے گا۔ عداوت انسان کو علی سے اور علم سے دور کر دے۔ یہ جو ہے انسان کا علم جو ہے وہ وہیں پہ اس کو زوال آ جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے افراد بڑھاپے تک سیکھتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آیا، کہنے لگے میں مولانا قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس سن و سال میں؟ تو کہنے لگے کیوں؟ آپ لوگ تو سناتے ہیں ممبروں سے کہ علم میں عمر کی قید نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے کہ عمر قید نہیں ہے، یہاں علم جو سیکھنا چاہے وہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا امیر المومنین کہ میں بس مخصوص مولا کے پیش کر رہا تھا، سن لیجیے۔ میں نے جو جناب فاطمہ بنت اسد کا شروع کیا تھا دعا کا، میں نے پھر پورا نہیں پڑھا، چھوڑ دیا اس کو، کہ جناب فاطمہ بنت اسد۔ ابھی عزیزان گرامی، جو مخصوص چیزیں ہیں مولا کی، ان میں سے حضرت امیر سے سوال کیا حضرت سعد صاحب نے سوہان نے، اور مولا نے کئی مرتبہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ بحار الانوار میں بھی ہے، شواہد پشاور میں ہے، بہت سی کتابوں میں ہے، ابھی مجھے سارے حوالے یاد نہیں آئیں گے۔ یہ میں نے دیکھا کہ یہ جو گیجٹس جب سے آ گئے ہیں نا، یہ بہت ہی منحوس ہیں، یعنی انہوں نے انسان کے حافظے پہ بڑا نیگیٹو اثر ڈالا۔ مجھے پورے یعنی یو کے میں کہیں چلا جاتا تھا ایک دفعہ، تو میری فوٹوگرافک میموری تھی، میرے والدین بچپن میں کہتے تھے اس کو کہیں لے جاؤ، میں واپس ایک دفعہ میں جا کے واپس چلا جاتا تھا۔ جب سے نیویگیشن سسٹم آئے ہیں اس کے بعد سے راستہ دیکھنا ہی بند کر دیا۔ مجھے باقاعدہ سینکڑوں نمبر یاد تھے، چیزیں یاد تھیں، 3 4 5 پارے یاد تھے، اور جب سے اب یہ آ گئی تھیں ان لکھ لیں گے کون یاد کرے۔ تو اب یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ جو ہے نا، میں نے دیکھا کہ انسان کی جتنا اس دماغ کو استعمال کرے، مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں بڑا عجیب و غریب فرمان ہے، اسے پیش کر دوں اور آگے بڑھوں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر جو ظرف ہے، ظرف یعنی یوٹینسل، وہ بھر جاتا ہے، لما جعل فیہ، جو اس میں ڈالو گے وہ بھر جائے گا، الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے، فإنہ یتسع بما جعل فیہ، وہ جتنا اس میں ڈالتے چلے جاؤ گے اتنا ہی وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ مغز جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرح سے نہیں ہے کہ 20 گیگ ہے، اس کے بعد میموری فل ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس پہ ریلائے کرے، یہ مشینوں کے اوپر ہم نے جب سے ریلائے کرنا شروع کیا، یقین مانیے میں ابھی کل پرسوں ہی میں سوچ رہا تھا کہ میں اتنا، یعنی میں گھر کے اندر میرے مثال دی جاتی تھی حافظے کی، میموری کی، اور اب ہم چیز یاد ہی نہیں کرتے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کمپیوٹر اس میں اپنے فون میں ڈال دیں گے۔ تو میں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس لیے بہت سے حوالہ جات، اتنے حوالے یاد ہوتے تھے۔ بعض اوقات میرے دوست کہنے لگے کہ بھئی آپ پڑھ کے یاد بھی کر رہے ہیں یا 1.5 گھنٹے سے آپ یہ بس صفحے پلٹتے چلے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھئی میں نے جتنا پڑھا، کہنے کہ 60-70 صفحے آپ نے پلٹے ہیں۔ تو میں نے ان کو 1.5 گھنٹے، میں نے کہا میں نے 1.5 گھنٹے میں سارے پڑھے ہیں اور میں نے سب کچھ سنا۔ کہنے کہ آپ ریٹین کر رہے ہیں، یعنی مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد ہے یہ 60 صفحے 70 صفحے میں ایک ہی دفعہ میں۔ عزیزان گرامی، یہ انسان کا جو یہ دماغ ہے نا، اللہ نے یہ ایک ایسی مشین بنائی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، دنیا کی بنائی ہوئی مشینوں پہ ہم لوگ ریلائے نہ کریں۔ بس میں یہ تاکیداً کہنا چاہتا تھا۔ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں پہ مولا کا ایک جملہ پیش کر دوں، ابھی میں نے حافظے سے متعلق پیش کیا، 93 کی بات ہے، 94 کی بات ہے، جب میں کالج میں تھا برمنگم میں، تو ایک صاحب کرسچن تھے، وہ کنورٹ ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے کنورٹ؟ میرے کالج میں تھے، یعنی ہم ایک ہی اس میں کالج میں ایک ہی، تو میں نے ان سے پوچھا کیسے آپ کنورٹ ہوئے؟ تم تو بالکل کوئی ایسا کوئی چانسز ہی نظر نہیں آتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ کہ ایک لڑکا کتابیں بانٹ رہا تھا، 100 میکسمز، 100 احادیث کس کی؟ علی ابن ابی طالب۔ تو میں نے کہا فری ہے؟ کہیں گے ہاں فری، آپ کو پتا ہے یہاں فری چیز بہت شوق سے لی جاتی ہے۔ تو کہیں میں نے فوراً پڑھنا شروع کیا، وہ 100 احادیث میں نے یاد کر لی۔ کہا جہاں جاتا تھا تو سارے کے سارے میرے دوست احباب کہتے تھے ارے وہ علی ابن ابی طالب سنانے والا آ گیا، علی ابن ابی طالب۔ کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ اور کتابیں ہیں علی ابن ابی طالب کی؟ کہا ہاں۔ کہ اس نے کچھ اور احادیث دی، یہاں تک کہ اس نے مجھے نہج البلاغہ دے دی۔ اب میں نے پڑھنا شروع کی، مجھے یاد ہو گئی، اور پھر میں نے کہا بھی مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا ہے، آئی وانٹ ٹو میٹ علی ابن ابی طالب۔ اچھا، وہ بھی صاحب بہت تیز سے، انہوں نے کہا آئیے میں ملوا دیتا ہوں۔ وہ شیعہ مبارکہ میں لے آئے، وہاں پہ ایک مولانا سے کہا بھی یہ علی ابن ابی طالب سے ملنا چاہتے ہیں۔
مولانا کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ بھئی یہ متاثر ہے مولا سے، تو اس کو تبلیغ کی جا سکتی. کہنے لگے بیٹھیے، کہنے لگے نہیں میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، I'm a practicing Christian، میں کرسچینٹی پہ پریکٹس کرتا ہوں، مجھے مسلمان نہیں ہونا، میں صرف اور صرف علی بن ابی طالب سے بہت متاثر ہوں، ان سے ملنا چاہتا تھا. آپ علی بن ابی طالب، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں، میں ان کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں کہ if I tell you that he passed away 100 years back، اگر میں یہ بتاؤں کہ 100 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا علی بن ابی طالب کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ 100 سال پہلے کوئی اپنے سے 100 سال آگے کی سوچ سکتا تھا؟ کہ میں جب مولا کے یہ علی بن ابی طالب کی چیزیں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے جینا سکھا رہے ہیں. کہ نہج البلاغہ جب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے جینا سکھا رہے ہیں. تو کہا کہ اور اگر میں کہوں 200 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے 200 سال پہلے کوئی ایسا آدمی گزرا ہو جو 200 سال کی بات کی باتیں کرے. اور اگر کہوں 500 سال پہلے انتقال ہو گیا، اب بالکل خاموش ہو گیا، کہ یہ میرے سے مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر کہوں 1000 سال پہلے انتقال ہو گیا، اب وہ جواب ہی نہیں دے رہا. کہا یہ علی بن ابی طالب 1400 سال پہلے شہید ہو گئے تھے، اور یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں نا محمد، ان کے بھائی تھے اور ان کے وصی تھے. اب بتاؤ ابھی بھی اسلام کے متعلق نہیں جاننا چاہتے؟ تو وہ کہنے لگا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے بس یہ جملہ سنا، کچھ دیر میں بیٹھا رہا، اس کے بعد کہا کہ نہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں. کہ 1-2 ہفتے میں سوچتا رہا کہ کوئی 1400 سال پہلے نہج البلاغہ جیسا کلام فی البدی کہہ سکتا؟ کہ کسی آدمی کو کہا جائے نا کہ بھئی یہ ایک خطبہ آپ کو PhD دی جائے گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، 5 سال کی مدت ہے، سوچ سمجھ کے طرح ایک ایسا خطبہ لکھ دو توحید پہ جیسا علی بن ابی طالب نے لکھا، اسے PhD بھی ملے گی، اسپانسرشپ بھی ملے گا، ڈگری ملنے والی ہے، 5 سال کی مہلت ہے. سوچ کے بھی ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا. مولا نے فی البدی ایسے خطبے دیے ہیں. 1-2 ہفتے بعد میں واپس گیا ان عالم کے پاس، کہا کہ اگر واقعا اسلام کے پیشوا کا نام علی ہے تو میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں. کہنے لگے انہوں نے مجھے اسلام سکھایا، کہ جو کچھ میں نے نہج البلاغہ میں پڑھا اس کے بعد میں مسلمان ہوں. تو کہا آپ کو نام بدلنا پڑے گا، مسلمانوں کا نام رکھنا پڑے گا. کہا کیوں؟ میں کرسچن ہوں، آپ تو عیسائیوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، کہنے آپ کو نام مسلمان والا رکھ لیں. تو کہا پھر میرا کوئی ایسا نام رکھے جس میں علی آتا ہو. انہوں نے مختلف ان کو چوائسز بتائی، آخر میں اس نے اپنا نام جو انتخاب کیا اس نے رکھا عبد العلی مہدی، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں غلام علی. اللہم صل علی محمد وعلی. معذرت میں نے بہت زیادہ خوش کر دیا بحث کو. عزیزان گرامی اتنا متاثر ہوا، اور جہاں جاتا تھا وہ ہر جگہ پہ صرف کہتا تھا علی بن ابی طالب نے اس مقام کے لیے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. 4 سے 6 مہینے کے اندر اتنا، مسلمان ہونے کے 4 سے 6 مہینے بعد اتنا قابل تھا کہ مسلمان بچوں کو نہج البلاغہ سکھایا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے 4 مہینے میں، ظاہر ہے اس وقت میرے ذہن میں 4 مہینے شاید 6 مہینے کا، میں نے 4 مہینے میں 1/3 نہج البلاغہ انگلش والی حفظ کر لی ہے، میمورائز کر لی تھی. اتنا عاشق تھا جناب امیر کا. عزیزان گرامی بس میں نے ذہن کو تمام کیا. یہ جو میں نے آج انتخاب کیا تھا کہ شب جمعہ ہے، مادر امیر المؤمنین ہے، مکے کا شہر ہے، 13 رجب کی شب ہے جیسی آج کی شب ہے. صبح جمعے کا دن تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد گھر کے اندر موجود ہیں. بلکہ اس سے پہلے ایک اور جملہ پیش کر دوں کہ اس سے 30 برس پہلے اسی گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، اور آنے کے بعد جناب ابو طالب سے کہنے لگیں، فرمانے لگیں کہ اے ابو طالب میں آپ کو آپ کے بھائی عبداللہ کے بیٹے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اے ابو طالب میں نے زندگی میں اتنا پاک و پاکیزہ بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، تمام آلائشوں سے پاک ہے. کہ اے ابو طالب اس طرح سے پاک بچہ کہ دنیا کے اندر آیا، ناف بریدہ ہو، اس پہ خون نہ ہو، کچھ نہ ہو، ابو طالب دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. تو جناب ابو طالب مسکرانے لگے. کہا اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں آج سے 30 برس بعد، اس میں یہ تمام خوبیاں ہوں گی جو میرے بھائی کے بیٹے میں ہے، الا النبوۃ سوائے نبوت کے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ صاحب الغدیر نے، علامہ امینی نے لکھا ہے کہ اس وقت جناب ابو طالب نے بشارت دی. کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں 30 برس بعد آپ کے یہاں. اب وہ 30 برس گزر گئے. بھائی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. 30 برس گزر گئے. شب جمعہ ہے، رات کا وقت ہے، اگر گرمی بھی تھی تو خنکی سی محسوس ہو رہی ہے.
کیوں خون کی نہ ہو، کائنات کی جو ٹھنڈک بخشنے آ رہا ہے وہ علی آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کو خواب میں آواز آئی ہے، فاطمہ کعبہ انتظار میں ہے، خانہ کعبہ پہنچی ہے۔ بی بی بیدار ہوتی ہیں، برقع لیتی ہیں، اور برقع لینے کے بعد چلیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے مجمع کی، برقع لیا اور ایک مرتبہ بی بی چلیں، اور شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، رسول خدا جناب امیر کے چچا، جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی، فرماتے ہیں میں کچھ بنی ہاشم کے ساتھ، آپ کو پتا خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، تو کہ میں وہاں خانہ کعبہ کے مسجد الحرام میں بیٹھا تھا خانہ کعبہ کے سامنے، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بی بی برقع پوش آئی ہیں، ان کا لباس بتا رہا ہے یہ ہمارے قبیلے کی ہیں، کیونکہ بنی ہاشم پردہ کیا کرتے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب کسی کو پردے کا پتہ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی بنی ہاشم کی خواتین پردہ کیا کرتی تھیں۔ کہا برقعے سے میں نے اندازہ لگایا یہ ہمارے خاندان کی بیوی ہیں، کہا برقع لے رکھا ہے، طواف کرنے لگی خانہ کعبہ کا رات میں، اور ایک مرتبہ رکن یمانی کے مقام پہ آ کے کھڑی ہوئی، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگی رب انی مؤمنۃ بک، وہ جو میں نے ابتدا میں دعا پڑھی تھی، اے اس کعبے کے رب تو جانتا ہے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، اللہ اکبر، وبما انزلت من رسلک وکتبک ومصدق، اور جو کچھ تیری طرف سے نازل ہوا، جو تو نے انبیاء بھیجے، جو مرسلین بھیجے، جو تو نے کتابیں نازل کی، میں سب پہ ایمان رکھتی ہوں، سب کی تصدیق کرتی ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بے تصدیق وہی کر سکتا ہے جس نے پڑھ رکھا ہو، نہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے رسول خدا نے فرمایا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ مصدق، عزیزان گرامی، اس مقام پہ فرمایا کہا اور اپنے جد ابراہیم جو تیرے خلیل ہیں ان پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، انہو بنا، جس نے بیت العتیق، جس نے تیرے اس گھر کو بنایا ہے، میں اپنے جد ابراہیم پہ ایمان رکھتی ہوں، اور پروردگارا میں اس مولود پہ جو اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے اور میرے بطن میں ہے اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگارا میری مشکل کو آسان فرما دے۔ کہا اچانک بس یہ دعا کا پڑھنا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کا، اب سمجھ میں آیا، بحق کے اس مولود کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے جو میرے شکم میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ واسطہ دے کے دعائیں کرنا جناب فاطمہ بنت اسد کی سیرت ہے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی، ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی، جیسے ہی دیوار، بھئی اگر کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں اور دیوار میں دراڑ پڑنے لگے، کریک ہونے لگے، بھئی اور کیا، بڑے بڑے مرد جو ہیں فوراً دیوار کے نیچے سے ہٹ جائیں گے، بھاگیں گے کہ بھی دیوار کریک ہو رہی ہے، بھئی اگر کسی میں بھی عقل ہوگی تو وہاں سے ہٹ جائے گا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اگر کسی میں عقل ہوگی تو کہے گا دیوار میں کریک آ رہا ہے تو یہاں سے بھاگا جائے، یہاں سے، لیکن سارے مرد بھی جو موجود تھے وہ ہٹنے لگے، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اندر چلی گئی۔ اب میں ہاتھ باندھ کے مادر امیر المومنین سے سوال کروں گا، بی بی آپ بی بی ہیں، پردہ دار ہیں، اور آپ کے پاس کوئی اور موجود ہے، دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے، آپ بھاگی کیوں نہیں؟ تو میرا دل کہتا ہے بی بی جواب دے گی، میں حیدر کرار کی ماں ہوں، میں بھاگوں گی کیوں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ بی بی آپ کو کوئی خوف نہیں آ رہا؟ بی بی کہیں گی تجھے نہیں پتا میں فاتح خیبر کی ماں ہوں۔ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ اندر تشریف لے آئیے۔ عزیزان گرامی، جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تھا نا، تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، کچھ لوگ پہنچ گئے، باہر نہیں تھیں، اندر تھیں، ان کی والدہ ان کو ہبہ کر گئی تھی کہ میں نے مخصوص کر دیا، اپنی بیٹی کو وقف کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، صفائی کرتی تھی، اوپر بالا خانے میں رہا کرتی تھی۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب مریم پر وحی نازل کی، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں، اخرجی یہاں سے باہر تشریف لے جائیے۔ پروردگارا پھر تو بندوبست کر، میں کہاں جاؤں عیسیٰ کی ولادت کے لیے؟ اللہ نے کہا بندوبست میرا کرنا کام ہے، اللہ نے بندوبست کیا، مجھے بحث نہیں کہ کہاں گئی ولادت کے لیے، لیکن بیت المقدس سے باہر چلی گئیں۔ جناب مریم بتول تھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں،
بھئی کتابوں میں نے پڑھا ہے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا گیا کہ بھئی آپ اپنی فضیلت بتائیے. کہا کہ جناب آسیہ جس گھر میں رہ رہی تھی فرعون کے، وہاں عبادت درست نہیں تھی، لیکن وہ تقیہ میں وہاں عبادت کر رہی تھی. میں اس کعبے میں عبادت گزار تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کہ جسے ابراہیم نے بنایا تھا. کہا مریم کی ولادت کا وقت قریب آیا، انہیں نکال دیا گیا تھا. کہا اور ایک مرتبہ میں، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں، باہر جانے سے کہا دے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر تھیں، دیوار کعبہ شق ہوئی، اندر سے آواز ہے یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو جائیے. ایک مرتبہ بی بی اندر گئی، دیوار کعبہ بند ہو گئی. سب اٹھ کے دیکھنے لگے، ہاتھ لگانے لگے، کیا ہوا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. صبح کا وقت قریب تھا، صبح صادق ہوئی. جب صبح کا وقت ہو گیا تو جناب عباس نے سب کو بتانا شروع کیا کہ بھئی رات حضرت ابو طالب کی زوجہ اندر چلی گئی. کہاں سے؟ در تو بند ہے، تالا لگا ہوا ہے. کہا یہی تو معاملہ ہے، وہ یہ رکن یمانی سے دیوار کھلی اور وہ اندر چلی گئی. اچھا سب کو بلاؤ، کس کے پاس چابی ہے؟ کہاں لگاؤ، کھولو. چابی لگا رہے ہیں، چابی لگا رہے ہیں، نہ تالا کھل رہا ہے، نہ کوئی اندر جا سکتا. سب پریشان ہے کہ بھی بھوکی ہیں رات سے اور آخری ایام تھے، بھوک پیاس ہے. پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا. بھائی جنہیں پریشان ہونا چاہیے تھا وہ سکون سے گھر پہ بیٹھے. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ پریشان کسے ہونا چاہیے تھا؟ جناب ابو طالب کو، حضرت ابو طالب کو، حضرت رسول خدا کو. کہ رسول خدا سے جب پوچھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آپ کا کیا رشتہ، کہا امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے پالا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. لیکن کسی کی ماں پریشانی کی حالت میں ہو تو وہ پریشان ہوگا. یا جناب ابو طالب کے جن کی وہ ناموس ہے، نہ جناب ابو طالب پریشان، نہ جناب سرور کائنات. میں نے وعدہ کیا تھا 9:30 پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ، 3 منٹ باقی ہیں. عزیزان گرامی جناب سرور کائنات اور جناب ابو طالب دونوں گھر پہ سکون سے بیٹھے ہیں. تیسرا دن نمودار ہوا، سارا مکہ جمع ہو چکا کہ تیسرا دن ہے. یہ بی بی کہیں انتقال نہ کر گئی ہو، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، نہ تالا کھل رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، نہ اندر چراغ ہے نہ ہوا کا انعکاس ہے. ایک مرتبہ تیسرے دن جناب سرور کائنات جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لائے. جیسے ہی آئے تو کہا چابی نہیں لگ رہی. پیغمبر نے چابی نہیں لگائی، آنکھوں سے دیکھا. جیسے ہی تالے کو دیکھا تالا کھل کے گر گیا. تالے کا گرنا تھا، پیغمبر نے ہاتھ لگایا، در کھلا. توجہ، جیسے ہی در کھلا جناب فاطمہ بنت اسد سے پہلے ہی سامنے کھڑی تھیں. آپ کی آغوش میں جناب مولا کائنات تھے. آپ نے نہ انتظار کیا نہ سوال کا جواب دیا، خود ہی سلام کر کے بس اتنا کہا یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی. جناب سرور کائنات نے ہاتھ بڑھائے، کہا میری آغوش میں دیجیے. اب یہ اس مقام کے لیے جوش ملی آبادی کے 2 مصرے اچانک ذہن میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بھئی پیغمبر نے فرمایا تھا نا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو یہاں پہ شاعر نے رسول خدا کی حدیث کو عنوان قرار دیا ہے کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، کہ اللہ کو ناز ہے، ارے یہ میرے شاہکار ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. وقت تو تمام ہو گیا، میں اب پہنچا ہوں. تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے جیسے آغوش میں لیا تو مولا نے فوراً، مورخین نے لکھا فوراً مولا نے آنکھیں کھول دی اور رسول خدا کو سلام کیا. اب اس مقام پہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ یا رسول اللہ یہ علی کا آپ کی آغوش میں بولنا کیوں اتنا ضروری تھا؟ تو میرا دل کہتا ہے کہ مولا کہیں گے کہ کہیں عیسائی جو دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہیں مسلمانوں پہ اعتراض نہ کر دیں کہ ارے ہمارے نبی تو بارے میں بولے تھے، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا، نبوت دے کے بھیجا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور اس نے مجھے اور میری ماں کو بابرکت بنایا ہے اور مجھ پہ کہا ہے کہ مجھ پہ اپنے ماں کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. عزیزان گرامی بول رہے ہیں کہ ہمارے میں 2 ہفتے سے کم کے جناب عیسیٰ. تو اب یہاں پہ کہیں وہ عیسائی مسلمانوں سے نہ کہیں کہ تمہارے نبی پہ تو 40 برس کے سن میں وحی آئی تھی، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ان کے پہلے وسیع نے تیسرے دن بول کے بتا دیا میں فخر عیسیٰ ہوں. جب نائب ایسا تو نبی کیسا. اور فرمایا جانے کی نا. تو اب یہ جناب امیر علیہ السلام نے آغوش رسالت میں آتے ہی ایک مرتبہ کلام کیا اور وہاں پہ
کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، اگر آپ اجازت دیں تو میں توریت سناؤں، آپ اجازت دیں تو زبور سناؤں، آپ اجازت دیں تو انجیل سناؤں. وہاں آپ نے کہا کہ سنائیے. تو جناب امیر نے توریت کی تلاوت کی، زبور کی، انجیل کی. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئیں اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو وہ خود گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابوں کو ان سے بہتر جانتے. کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت تو قرآن سناؤں. یہ بھی پیغمبر 30 برس کی ہیں، نزول قرآن شروع نہیں ہوا. جو آغوش رسالت میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے علی کہتے ہیں. مولا نے ایک مرتبہ سورہ مؤمنون کی آیات کی تلاوت کی، علماء نے جو لکھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، بس بھی وقت نہیں، تمام ہو گئے. قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہیں، مومن ہی فلاح پانے والے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین هم فی للزکاۃ فاعلون، جو نماز میں خاشع ہیں، جو زکوٰۃ کے ادا کرتے. مولا یہ 114 سورے ہیں، یہ سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں؟ اتنے سورے تھے کسی اور سورے کی تلاوت کرتے تھے. سورہ فاتحہ سنا دیتے، سورہ آل عمران سنا دیتے، سورہ مائدہ سنا دیتے، سورہ عادیات سنا دیتے، سورہ اخلاص سنا دیتے. یہ سورہ مؤمنون ہی کی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات اور اس کے اندر بھی یہ کہنا بس مومن ہی کامیاب ہے. تو مولا، میرا دل کہتا ہے مولا یہ فرمائیں گے میں ہوں امیر المؤمنین، تو میں اپنے ماننے والوں کی کامیابی کی گواہی دے رہا ہوں. جو مجھے ماننے گا بس وہی کامیاب ہے. پروردگارا تجھے واسطہ ہے جناب مولا کائنات کا، پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما.